بلال صاحب از قلم شکیل احمد چوہان۔ بلال اپنے آفس میں لیپ ٹاپ پر مصروف تھا جب مسز جنجوا اندر داخل ہوتی ہیں۔ السلام علیکم بلال، کیسے ہو؟ فرح بھابی نے کہا۔ وعلیکم السلام، اللہ کا شکر ہے۔ بھابی آپ کا کیا حال ہے؟ یہ تمہارا پارسل ہے، جنجوا صاحب نے بھیجا ہے، بھابی فرح بولیں۔ بلال کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیا پارسل کا پلاسٹک بیگ۔ آپ تشریف رکھیں۔ بلال نے لب کشائی کی۔ نہیں بھائی، بچوں کو چھوڑنے آئی تھی۔ جب تک میں نہیں جاؤں گی جنجوا صاحب ناشتہ نہیں کریں گے۔ ناشتہ اور رات کا کھانا ہم اکٹھے کھاتے ہیں، سوائے ہفتہ کی رات کے۔ بھابی فرح نے ساری رام لیلا سنا دی۔ بھابی فرح جا چکی تھیں۔ بلال نے پلاسٹک بیگ کھولا تو اس میں ایرانی شال اور ایک خوبصورت بلوچی فراق تھی۔ بلوچی فراق پر ہاتھ سے بہت خوبصورت کام ہوا تھا۔ اس دوران فوزیہ بول پڑی، جنجوا صاحب کی کیا مجال بھابی فرح کے بغیر ناشتہ کر لیں؟ ان کی تو جان جاتی ہے، سر قسم سے بہت ڈرتے ہیں ان محترمہ سے۔ بلال نے آنکھوں سے گھوری ڈالی۔ سر قسم سے سچ کہہ رہی ہوں، جنجوا صاحب نے پہلا مکان ہمارے گاؤں کے سامنے ہی بنایا تھا۔ جب بارش ہوتی تو مکان پر شاپر بیگ ڈلوا دیتے، کہیں مکان کی چھتیں ٹپکنا شروع نہ کر دیں۔ اور سب سے مزے کی بات، جب ان کا مکان سیل ہو گیا تو مالک مکان نے گراج میں اپنی پجارو کھڑی کی تو گراج کا فرش بیٹھ گیا۔ سر قسم سے، فوزیہ نے ہاتھ پر ہاتھ مارا جیسے کوئی لطیفہ یاد آ گیا ہو، اور کھلکھلا کر ہنسنا شروع کر دیا۔ پھر کیا ہوا؟ بلال نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہونا کیا تھا؟ سر قسم سے، فوزیہ مسلسل ہنس رہی تھی۔ پھر اس آدمی نے پنچایت بلائی جس نے جنجوا صاحب کا مکان خریدا تھا۔ سر سردیوں کے دن پھر بھی جنجوا صاحب کو پسینہ آ رہا تھا، اپنی اینک اتار کر بار بار صاف کرتے، کبھی بائیں ہاتھ سے اپنی مونچھوں کو اوپر سے نیچے پریس کرتے۔ ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کے بیٹے نے کہا کہ آپ کے مکان کا گراج بیٹھ گیا ہے دوسرے دن ہی۔ جنجوا صاحب معصومیت سے بولے، وہ جی میں نے اپنی سوزوکی ایف ایکس کھڑی کی، اس کے وزن سے تو نہیں بیٹھا تھا۔ سب لوگ ہنس پڑے۔ پھر طارق رامے نے اس کی جان چھڑوائی تھی۔ اس نے کہا کہ جنجوا صاحب گراج مرمت کروا دیں گے، تب جان چھوٹی۔ سر قسم سے سچی، فوزیہ بلال کی طرف دیکھ کر بولی، جو کہ مسلسل فوزیہ کو دیکھ رہا تھا۔ تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ بلال نے پوچھا۔ سر کوئی 7-8 سال پرانی بات ہے، تب تو میں سارا علاقہ گھومتی تھی۔ سر اس وقت تو سارے پلاٹ خالی تھے۔ مجھے ایک بات بتاؤ، تم اتنا بولتی ہو، تھکتی نہیں؟ فوزیہ نے چھوٹے بچے کی طرح گردن ہلا دی۔ اچھا خیر، یہ لو تمہارے لیے۔ بلال نے فراق فوزیہ کی طرف بڑھا دی۔ فوزیہ نے جلدی سے فراق پکڑ کر دیکھنا شروع کر دیا۔ سر بہت خوبصورت ہے، قسم سے۔ فوزیہ کے چہرے پر بچے جیسی خوشی تھی جس کو اس کا من پسند کھلونا مل جائے۔ آج کافی دنوں بعد عادل عقیل بابا جمعہ سے ملنے آیا دوسری بار۔ بلال پہلے سے موجود تھا۔ بابا جمعہ جوتا مرمت کر رہے تھے اور بلال پاس بیٹھا اخبار میں مشغول تھا۔ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے، عادل عقیل نے عرض کی۔ جی بیٹا جی، یہ کام ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد بابا جمعہ نے کام ختم کر لیا۔ جی بیٹا جی، پوچھیے اپنا سوال۔ میں نے میٹرک میں لاہور بورڈ سے ٹاپ کیا تھا، ایف ایس سی میں میری بورڈ میں 2nd پوزیشن تھی۔ اب میں لٹریچر پڑھ رہا ہوں پنجاب یونیورسٹی سے۔ میں ایک مشہور اخبار میں کالم بھی لکھتا ہوں، عادل کے نام سے۔ پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ میری وہ کمائی جو مجھے کالم لکھنے سے حاصل ہوتی ہے، حلال ہے یا حرام؟ بیٹا آپ کسی مفتی کے پاس جاؤ، میں تو ان پڑھ بندہ ہوں، مجھے آپ سے جواب چاہیے، کسی مفتی سے نہیں۔ کالم میں سچ لکھتے ہو یا جھوٹ؟ بابا جمعہ نے پوچھا۔ اپنا سچ لکھتا ہوں، عادل عقیل نے پورے اعتماد لہجے میں جواب دیا۔ ہو چھوٹے مگر باتیں بڑی کرتے ہو۔ بابا جمعہ مسکرا کر بولے، دیکھو بیٹا، ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا سچ حقیقت نہ ہو۔ اتنے میں سڑک کے دوسری طرف سے آواز آئی۔ ایک شخص بلان کیری ڈبہ سے اترا۔ اس کے بازوؤں میں 7-8 سال کا لڑکا بے ہوش حالت میں تھا۔ وہ یکا یک بغیر دیکھے سڑک کراس کر آیا۔ حضور حضور گجب ہو گو، میرا چھوڑا لو سیاب کاٹ کھائیو۔ حضور حضور غضب ہو گیا، میرے بیٹے کو سانپ نے کاٹ لیا۔ حمید خان میوں نے پھلی ہوئی سانس کے ساتھ ایک ساتھ سب کچھ کہہ دیا۔ اس کے چہرے سے ایک باپ کا درد جھلک رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 اور آدمی بھی تھے، اسلام دین بلان ہائی روف کا مالک اور خالد چھوٹا، حمید خان میوں کا دوست۔ بلال جلدی سے کارپیٹ سے اٹھ گیا۔ عادل عقیل بھی سائڈ پر ہٹ گیا۔ حمید خان اسے یہاں لٹا دو۔ بابا جمعہ نے حمید کو تشفی دی۔ اللہ خیر کرے گا۔ بابا جمعہ نے پڑھنا شروع کیا۔ بلال نے پیچھے نیم کے درخت سے پتے ٹہنیوں سمیت توڑ کر بابا جمعہ کو پکڑا دیے۔ انہوں نے دم کرنا شروع کر دیا، اوپر سے نیچے کی طرف۔ بلال نے بابا جمعہ کے بینچ کے نیچے سے بوری ٹاٹ کا ایک ٹکڑا پکڑا اور لکڑی کے صندوق سے ماچس لی اور اسے بجلی کے کھمبے سے تھوڑی دور آگ لگا دی۔ خالد چھوٹا نے حمید خان کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا اور اسے تسلی دے رہا تھا۔ بلال نے گھڑے سے پانی کا پیالہ بھرا اور حمید خان کو دیا اور اسے آنکھوں سے تسلی دی۔ اس کے بعد بابا جمعہ کی بڑی سی کینچی پکڑی اور بابا جمعہ کے پاس رکھ دی۔
سانپ کے دانتوں کا نشان ٹخنے کے پاس تھا، مگر زہر ران تک پہنچ گیا تھا۔ زہر کی وجہ سے ٹانگ نیلی پڑ چکی تھی۔ بچہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ بابا جمعہ مسلسل اوپر سے نیچے کی طرف نیم کے پتے ران سے ٹخنے کی طرف جھاڑ رہے تھے، جیسے کالے کوٹ سے مٹی کے ذرات کوٹ برش سے صاف کر رہے ہوں۔ بلال نے بچے کی پتلون پینچے سے کاٹ کر اوپر تک سمیٹ دی تھی۔ اب بچے کی ٹانگ میں زہر نظر آ رہا تھا۔ بابا جمعہ مسلسل کچھ پڑھ رہے تھے اور ٹانگ پر پھونک رہے تھے۔ عادل عقیل کے لیے یہ نئی صورتحال تھی جو کہ اس کے چہرے پر واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ دل میں سوچ رہا تھا، کیسے جاہل لوگ ہیں، 2013 میں بھی یہ لوگ موچی سے علاج کروا رہے ہیں، پاس ہی تو جنرل ہسپتال ہے۔ حمید خاں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھی اور اس کی کالی سیاہ داڑھی آنسوؤں سے بھیگ چکی تھی۔ وہ منہ میں کچھ پڑھ رہا تھا، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا اور کبھی اپنے بیٹے کی طرف۔ خالد چھوٹا گیس کٹر چلانے والا جو سارا دن لوہا کاٹتا تھا، وہ نرم پڑ چکا تھا۔ گیس کٹر سے لوہا کٹنا دیکھنا اس کے لیے آسان تھا، مگر اپنے دوست کا دل کٹتا ہوا دیکھنا مشکل تھا۔ خالد چھوٹا کی اپنی اولاد نہیں تھی، مگر وہ ایک باپ کا درد خوب سمجھتا تھا۔ سلام دین ریٹائر فوجی جو اب اپنی گاڑی رینٹ پر چلاتا ہے، جذبات سے ماورا، مگر آج اس کی آنکھوں نے تمام حساب برابر کر دیے۔ وہ بار بار اپنی گرم چادر سے چپکے سے اپنے آنسو صاف کر رہا تھا۔ آدھا گھنٹہ ہو چکا تھا، بچے کی سانس چل رہی تھی، مگر وہ بے ہوش تھا۔ بابا جمعہ اور بلال انتہائی پر اعتماد تھے۔ چند منٹوں بعد بچے کے ماتھے پر سخت سردی میں پسینہ تھا۔ بلال نے وہ بوری کی راکھ جو کہ اب جل کر ٹھنڈی ہو چکی تھی ایک سلور کی پلیٹ میں ڈال کر بابا جمعہ کے پاس رکھ دی۔ زہر اب پنڈلی تک آ گیا تھا۔ بابا جمعہ نے اپنے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی سے راکھ کا حصار پنڈلی کے گرد باندھا، جیسے مزور سیلابی پانی کے سامنے مضبوط چٹان کا بند ہو۔ بابا جمعہ مسلسل پڑھ رہے تھے اور پتوں سے جھاڑ رہے تھے اوپر سے نیچے کی طرف۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور بند باندھا، پھر تیسرا بند باندھا۔ اب زہر سانپ کے دانتوں کے نشان تک آ چکا تھا۔ بلال نے استورے میں بلیڈ ڈال کر دیا اور ساتھ ہی کالی ڈبیا دی جس میں ایک کالی مرہم جو کہ کالے جلے انجن آئل جیسی مگر آئل سے گاڑھی رکھ دی۔ بابا جمعہ نے سانپ کے دانتوں کی جگہ ہلکا سا کٹ لگایا اور اوپر سے دبایا۔ سارا زہر باہر آ چکا تھا۔ اس کے بعد اس کالی ڈبیا سے کالا پیسٹ، کالی مرہم اس کے زخم کے اوپر لگا دیا۔ لڑکا ہوش میں آ رہا تھا، مگر درد کی وجہ سے اس کے رونے اور ہائے ہائے کی دبی دبی آوازیں گلے سے نکل رہی تھیں۔ حمید خاں، اللہ کا کرم ہو گیا، بابا جمعہ نے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ بلال ان کے ہاتھ دھلا رہا تھا۔ بلال بیٹا، حمید خاں کو پرہیز بتا دو، 3 دن بچے کو نہلانا نہیں، بیسن کی روٹی کھلانی ہے کچے پیاز کے ساتھ۔ 3 دن تمام عورتوں سے دور رکھو بچے کو، نمک اور سرخ مرچ بالکل بند، اور کالی مرچ کھلاؤ دیسی گھی کے ساتھ۔ یہ سارے پرہیز 3 دن کے لیے ہیں۔ 3 دن تک یہ کالی مرہم لگانی ہے۔ اس کے بعد اگر زخم ہو تو ڈاکٹر سے پٹی کروا لینا، اور ہاں 101 روپے مسجد میں دے دینا یاد سے۔ حمید خامیوں نے سر آسمان کی طرف اٹھایا اور پھر اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ خالد چھوٹا نے اپنی گرم چادر میں بچے کو لپیٹا اور اٹھا لیا، مگر اس کا ٹخنا ننگا تھا۔ حمید نے بند مٹھی سے بابا جمعہ کی خدمت کرنی چاہی، مگر بابا جمعہ نے انکار کر دیا۔ میں اپنی خوشی سے دے رہا ہوں۔ حمید نے التجا کی۔ نہیں حمید خاں، تم نیک آدمی ہو، میرے لیے دعا کر دینا، بابا جمعہ نے کہا۔ اسلام دین نے عقیدت سے دونوں ہاتھوں سے بابا جمعہ سے مصافحہ کیا اور چل دیا، اور جاتے ہوئے فوجی سیلیوٹ بلال کو بھی کر دیا۔ عادل عقیل حیران تھا، اسے یقین نہیں آ رہا تھا یہ کرامت کیسے ہو گئی۔ اعتقاد اور علم کی جنگ ابھی باقی تھی۔ اعتقاد والے جیت کر جا چکے تھے اور علم والا اپنی ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں اسے تعویذ گنڈا کہوں یا جہالت؟ عادل عقیل نے 2 ٹوک کہہ دیا۔ بابا جمعہ اور بلال مسکرا دیے۔ اس کا جواب آپ کو بلال صاحب دیں گے، بابا جمعہ نے حکم صادر کر دیا۔ نہ تو یہ تعویذ گنڈا ہے اور نہ ہی جہالت، یہ ایک روحانی علم ہے جو کہ ان کے بڑوں کو کسی بزرگ کی عطا ہے۔ آپ اسے فیض بھی کہہ سکتے ہیں۔ زہر جسم سے نکالنا روحانی عمل سے ہوا، اور اس کے بعد وہ کالی مرہم لگانا طبعی عمل ہے، سیدھی سی بات ہے۔ مگر یہ کیسے ممکن ہے کہ زہر جسم میں چلا جائے پھر نکال دیا جائے؟ عادل عقیل بولا، اگر اللہ چاہے تو کیا پھر بھی ممکن نہیں؟ ہم نے تو صرف کوشش کی اور بس۔ بلال نے جامع وضاحت پیش کی، مگر عادل عقیل پھر بول پڑا، یہ ان پڑھ لوگ ایسا عقیدہ رکھ سکتے ہیں، میں نہیں۔ چھوٹا منہ بڑی بات، میں نے پنجاب یونیورسٹی سے MBA کیا ہے، اس کے بعد MA اسلامیات، اور اب میٹرک تک اسکول چلا رہا ہوں، اور میرا اسکول شہر کے 3 ہائی کلاس اسکولوں میں شمار کیا جاتا ہے، مگر میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں۔ مغرب ہونے والی ہے، میں جو سوال پوچھنے آیا تھا اس کا جواب مجھے نہیں ملا۔ بابا جمعہ جو کہ ساری گفتگو سے لطف اندوز ہو رہے تھے بول پڑے، وہ کیا بیٹا جی؟ پہلے تو ایک سوال تھا، مگر اب 2 ہیں۔ ایک تو یہ کہ میں اپنا سچ لکھ دوں تو کیا اس کے پیسے حلال ہیں، اور دوسرا سوال، اس کا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا
تو آپ اس کا دل رکھنے کے لیے پیسے لے لیتے، یہ آپ کی محنت تھی۔ عادل عقیل ہاشمی، یاد رکھو، اپنے سچ کو بیچنا جو کہ حقیقت پر مبنی نہ ہو بہت بڑا گناہ ہے، اور اس سے بھی کئی گناہ بڑا گناہ ہے اللہ کی سچی کتاب کو بیچنا۔ میں نے جو کچھ دم کیا تھا وہ قرآن مجید سے تھا۔ بیٹا، جس نیکی کی اجرت لی جائے اس کا اجر نہیں ملتا، تو پھر کہانی، افسانہ، ناول لکھنے والے سب گناہ گار ہوئے اور ان کی کمائی حرام ہوئی۔ عادل عقیل خفگی سے بولا، بیٹا جی، کہانی تو ہوتی ہی فرضی ہے، اس طرح افسانہ اور ناول بھی، مگر کالم لکھنے والے حقیقت کے دعوے دار ہوتے ہیں۔ اگر ان کا کالم حقیقت پر مبنی نہ ہو تو جھوٹ ہی ہوا نا، اور جھوٹ کی کمائی حرام ہوتی ہے، خواہ آپ کا سچ ہی ہو۔ بابا جمعہ نے جواب دیا۔ وہ سارا دن سوتی رہی۔ مغرب کی اذان ہونے والی تھی جب بی جی اس کے کمرے میں داخل ہوتی ہیں۔ اٹھو نوشی بیٹا، اب اٹھ بھی جاؤ، بڑی بیگم صاحبہ بار بار پوچھ رہی ہیں، بی جی نے نوشی کو ہلاتے ہوئے کہا تھا۔ کیا صبح ہو گئی؟ نوشی غنودگی میں پوچھ رہی تھی۔ صبح؟ نہیں جی، اب تو رات ہونے والی ہے، مغرب کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ بی جی نے تفصیل بتائی۔ آج کون سا دن ہے؟ نوشی ایسے پوچھ رہی تھی جیسے سوئے ہوئے محل کی شہزادی ہو اور سالوں بعد جاگی ہو۔ کون سا دن ہے؟ سال کون سا ہے؟ میں کہاں ہوں؟ کچھ ایسا ہی نوشی کے ساتھ تھا۔ توشی کہاں ہے؟ اور ماما بھائی کہاں ہیں؟ ڈیڈ بھی نہیں ہے۔ دادو اور وہ کہاں ہے؟ وہ بے ربط اور بے تکی باتیں پوچھ رہی تھی۔ بی جی اپنا ہاتھ تھوڑی پر رکھے حیرانی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ کون جی؟ کس کا پوچھ رہی ہیں؟ بی جی نے حیرت سے سوال کیا۔ وہ ہاں، بلال کہاں ہے؟ بلال جی؟ بلال وہ تو مغرب کی نماز کے بعد آتے ہیں، مگر آپ ان کا کیوں پوچھ رہی ہیں؟ بی جی ہکا بکا تھی۔ یہ بلال کا پوچھ رہی ہے، مگر کیوں؟ مغرب کی اذان ہو چکی تھی۔ آپ جی منہ ہاتھ دھو لو، میں ناشتہ، پتہ نہیں کھانا کیا ہے؟ بی جی نے خود سے کہا۔ میں لے کر آتی ہوں۔ نوشی واش روم میں جا چکی تھی اور بی جی کچن میں۔ تھوڑی دیر بعد بی جی ٹرالی کے ساتھ کمرے میں داخل ہوتی ہے تو نوشی ٹاول سے منہ صاف کر رہی تھی اور وہ ڈریسنگ کے سامنے بیٹھی اپنی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی۔ صبح توشی نے آپ کو بہت اٹھایا، پھر وہ اکیلی بوتیک چلی گئی۔ چھوٹی بیگم صاحبہ نے بھی 11 بجے فیکٹری جانے سے پہلے آپ کا پوچھا تھا، اور بڑی بیگم نے تو صبح سے کتنی بار پوچھا ہے آپ کا، بی جی بول رہی تھی۔ اور بلال؟ نوشی حسرت بھری نگاہوں سے پوچھ رہی تھی۔ گیٹ پر ہارن بجتا ہے۔ لو جی، بلال صاحب آ گئے، بی جی نے اطلاع دی۔ تمہیں کیسے پتا ہے؟ نوشی نے وضاحت مانگی۔ پتا کیوں نہیں ہوگا نوشی بیٹا، ہماری گاؤں والی نورانی مسجد میں وہ مغرب کی نماز پڑھتا ہے، اور 10 منٹ بعد گھر پر۔ وہ فوراً اٹھی اور ٹیرس کی طرف لپکی، کہیں پلیٹ فارم سے گاڑی نہ چھوٹ جائے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ بلال اپنی گاڑی سے نکل رہا تھا، پینٹ کوٹ پہنے ہوئے۔ گارڈ کے سلام کا جواب مسکرا کر دیا اور بغیر کسی طرف دھیان کیے وہ اپنے ڈبل یونٹ کی طرف چل دیا۔ نیچے گیسٹ روم تھا اور اوپر بلال کا کمرہ۔ کمرے کی لائٹ روشن ہوتی ہے، وہ پردے پیچھے کرتا ہے، اپنا بیگ وہ کمپیوٹر ٹیبل پر رکھتا ہے، کمپیوٹر کو آن کرتا ہے اور کچن میں الیکٹرک کیٹل کو لگاتا ہے۔ اس کے بعد کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کر کچھ کرتا ہے۔ آبدہ پروین کی آواز ہوا کے دوش پر سفر کرتی ہوئی اس کے کانوں کو چھوتی ہے۔ آواز بہت کم تھی کیونکہ ٹیرس کا شیشے والا دروازہ بند تھا۔ اس کے بعد وہ وارڈروب سے شلوار قمیص نکالتا ہے اور واش روم میں چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ شلوار قمیص میں ملبوس اپنے سوٹ کو وارڈروب میں ہینگ کیا۔ بلال کا کمرہ روشن تھا اور وہ اندھیرے میں کھڑی تھی، اس لیے وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ بلال اس سب سے انجان تھا۔ وہ فریج سے بریڈ نکالتا ہے، اسے سینڈوچ میکر کے حوالے کرتا ہے، اس کے اوپر گرین پیسٹ ڈالتا ہے اور سینڈوچ میکر کو بند کر دیتا ہے اور خود کافی بنانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے بیڈ پر ٹرے رکھ کر کھانے میں مصروف ہو جاتا ہے۔ ٹرے رکھنے سے پہلے وہ ڈسپوزل دسترخوان بچھانا نہیں بھولتا، جو کہ پلاسٹک کی نرم شیٹ جیسا تھا۔